نمبر 264 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ریا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے نہیں خرچ کرتا، والیوم الآخرہ، اور وہ آخرت کی نیت سے خرچ نہیں کرتا، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثلی، جیسے کہ مثال ہوتی ہے صفان کے، ایک چکنا پتھر ہوتا ہے۔ صفی لفظ سے ہے، صفا مروہ جیسے ہم بولتے ہیں، خالص اور پیور چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا پتھر جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مٹی نہیں ہوتی، بالکل فلیٹ پتھر ہوتا ہے، علیہ ترابن، اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، فاصابہ، پھر اس کو پہنچتی ہے، وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا، تو وہ پتھر بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون علی شیء، ایسے لوگ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوا ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں عموماً لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، تو یہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں، اوپر مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین بڑی اچھی ہے، اس پہ کاشت کریں گے، فصل اگائیں گے، لیکن جب وہ اس میں بیج ڈالتے ہیں، فصل اگانے کی امید رکھتے ہیں، تیز بارش آ کے ساری مٹی اوپر سے ہٹا دیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ زمین تو کاشت کے قابل ہی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ جو ہے، ہماری ساری امیدیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دنیا میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا، آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا، تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا سوائے اس پتھر کے، کچھ بھی ان کو وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ایسے خرچ کرنے والے کو وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسے وہ پتھر جو ہوتا ہے مٹی کے اندر چھپ جاتا ہے، ایسے وہ لوگ جو ریا دکھاوے کے کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی سے بہت کچھ ان سے چھپ جاتا ہے، آئیڈیاز چھپ جاتے ہیں، سوچ چھپ جاتی ہے، ویژن چھپ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کاروبار کیا کروں، گھر کون سا لوں، سبجیکٹ کون سا پڑھوں، رشتہ کہاں پہ کروں، ہر چیز میں وہ جو ہوتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بڑا گہرا کنسیپٹ یہاں پہ یہ دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہماری سوچ، ہمارے ویژن، ہماری ہدایت، ہماری گائیڈنس سے بھی ہوتا ہے، کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے یہ راستے بھی جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہدایت دیتی کافرین کی قوم کو۔ اس آیت میں کون سا کافر تھا؟ یہ کفر ہی تو ہے، یہ شرک خفی ہی تو ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے جو ہے وہ دکھاوے کی نیت سے دیتے ہیں، گویا کہ وہ بھی ایک کفر کرتے ہیں۔